اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میرے عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتوں کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امت مسلمہ کا دنیا میں سٹیٹس کیا ہے اور کیا کام انجام دینے کے لیے آئی ہے۔ اسی سے اجتماعیت کے تقاضے اور اجتماعیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو تاکید فرماتا ہے، تاکیداً یہ بات فرماتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی، امارت کی۔ جب انہیں پوری خلافت قائم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتا ہے امارت کی، سماعت کی، اطاعت کی، ہجرت کی اور جہاد کی، 5 باتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ اور کچھ احادیث میں آگے پیچھے کچھ باتیں آئے ہیں۔ بہرحال یہ 3-4 جو چیزیں تھیں، امارت، سماع و اطاعت، ہجرت و جہاد، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں اجتماعیت کسے کہتے ہیں اور اجتماعیت کے مد نظر کیا ہونا چاہیے۔ اجتماع یعنی جمع ہونا، مجتمع ہونا، تو یعنی کوئی گروپ آف پیپل کسی چیز کے لیے جمع ہو جائے، وہ اجتماع ہو۔ اجتماعیت کیا ہے؟ یعنی جو ٹائم پاس کے لیے جمع ہونے والے گروہ نہیں، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہونے والا گروپ آف پیپل، لوگوں کا، انسانوں کا مجموعہ جو ایک خاص نصب العین کے ساتھ جمع ہو جائے، وہ اسلامی اجتماعیت۔ اگر وہ اسلامی کاز کے لیے جمع ہوئی ہے تو اسلامی اجتماعیت۔ اب اسلامی کاز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرمایا، جو آپ اظہار دین کے تعلق سے تقریر سماعت بھی کر چکے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ اس اسلامی اجتماعیت کا نصب العین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہے، آخر تم کو کرنا کیا ہے، اس کو اس انداز میں بات بیان فرماتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ دنیا میں بہترین گروہ ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے۔ یو آر دا چوائس پیپل who have been created for the guidance of whole mankind، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے۔ تو امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہے، اس کو سمجھیں تو آپ کو آٹومیٹک امت مسلمہ بحث اجتماعیت کیا کرنا چاہیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اس بات کی کہ تمہارے اندر امارت ہو۔ تب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی امارت ہی غائب، اور آپ کو شاید پچھلی ہی اس میں بات گزر چکی ہے کہ امارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ وہ کیوں؟ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انفرادی اعمال مسنون اور مستحب کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور وہ انفرادیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے اجتماعیت ضروری نہیں۔ لیکن اسلام کے جو بڑے بڑے احکام ہیں، تقریباً جتنے بھی آپ دیکھیے بنی علیہ الاسلام والا 50 میں جو ایمان والی بات ہے، اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں سب اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام چیزیں، ہجرت ہے، جہاد ہے، امارت ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جمع کرنا ہے، تمام چیزیں، جتنے فلاح بہبود کے کام ہیں، تمام چیزیں اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں وعید کے طور پہ، جس شخص کے گلے میں امارت کا خلادہ نہیں،
وہ اجتماعیت سے ہٹ جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اسلام کے بالمقابل جب جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو تو اسلام کے اگینسٹ والی چیز ہوتی ہے، یعنی غیر اسلام کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جاہلیت سے مراد الٹریسی نہیں ہوتی، اگنورینس ہوتا ہے۔ جاہلیت سے مراد آؤٹ آف کلاس، اس کا خلادہ، یعنی کس کا؟ امارت کا خلادہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو ہوتا ہے اس پر بیعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس اجتماعیت سے اگر وہ ہٹتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ پھر آپ پرسوں رحیم بھائی کے درس حدیث تذکرے میں سماعت کر رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے مجھے اس سے کوئی سوکار نہیں۔ تو آپ اس سے اجتماعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میری امت میرے دنیا سے جانے کے بعد منتشر نہ ہو جائے، کلیشز کا شکار نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید فرمائی۔ اور صحابہ کرام کی جماعت جس کو یعنی گائیڈنس کے لیے دیکھا جاتا ہے، یعنی تو چاند اور یعنی ستارے کہتے ہیں، ہدایت کے نور کہتے ہیں، تو ان کے آپ زندگی کو بھی دیکھیے کہ ان کا عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کبھی منتشر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احکام کو، احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی زبردست خلافت چلا کے بتائے، اور اس میں پوری ذمہ داریاں جو اسلام کے تقاضے تھے پورے ہو جاتے تھے، اور اسلام ایک زبردست دین کی حیثیت سے، زبردست وے آف لیونگ لائف کی حیثیت سے پورے انسانوں کو متاثر کرتا چلا گیا، اور اس کے شرن میں پورے لوگ آ گئے، اور جو اس کے شرن میں نہیں آتے وہ چلے جاتے ہیں، عذاب، زندگی عذاب بن جاتے ہیں۔ تو الغرض اجتماعیت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی احکام کی بجاوری کر سکیں، ہم مسلمان بن کر مرتے دم تک رہ سکیں، اور اجتماعیت اس لیے ضروری ہے، اور اس کو آپ اتحاد کہہ لیجئے، اجتماعیت کہہ لیجئے۔ اجتماعیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیے۔ کوئی بڑا کام ہے تو انڈیویجولی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہاتھ ہے، اگر ہاتھ میں صرف تنہا انگلیاں ہوں، ایک انگلی ہے یہ کچھ کر سکتی ہے، 5 انگلیاں ہیں تو پورے مل کر ایک مٹھی بنتی ہے، ایک مکہ بنتا ہے، اور اس میں کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ تنہا ایک انگلی کچھ کر سکتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اجتماعیت کی اہمیت اس لیے ہے، کوئی آپ بڑا کام انجام دینا چاہتے ہیں تو مضبوط اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور بغیر اجتماعیت کے وہ کام انجام نہیں دیا سکتا۔ اور اسلام کے کاز کو لے کر اٹھنے والی جماعت تو اور زیادہ متحد اور زیادہ شعور کے ساتھ اٹھنے والی ہو، اس کے سامنے اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ کہیں بھی جا کر گمراہ ہو سکتی ہے، یعنی ڈائیورٹ ہو سکتی ہے یا یو ٹرن مار سکتی ہے۔ تو اسلامی اجتماعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جوڑے رکھنے کے لیے جو تاکید فرمائی، سب سے پہلی امارت کی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے وہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر امارت کو ترجیح دیتے ہیں، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا ایک ذمہ دار منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہی آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوا اسلامی اجتماعیت کتنی ضروری ہے۔ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ اور سماوتات اس لیے ضروری ہے، اور یہ امیر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے مد نظر رہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور یہ بعد میں ہم جو گئے گزری حالت میں ہینڈی کیپ انداز میں جو کام چلا رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ امیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت کی حفاظت کی جائے، اور مختلف علاقوں میں جہادی دستے بھیجے جائیں، اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جائے، اور کسی کے حقوق تلف نہ ہو، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اسلامی مملکت، یہ امیر کی ذمہ دار ہے۔ حدود کو نافذ کیا جائے، اور جو حدود کو توڑنے والا اس کو سزائیں دی جائیں، یہ امیر کی ذمہ داریاں ہوتے ہیں۔ اور علم دین کا فروغ عام کیا جائے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق محفوظ کیے جائیں، یہ پورے عمارت میں آ جاتے ہیں پوری چیزیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹ آف لائف ہوتے ہیں جس کو کنٹرول کرتا ہے، بعد میں یہ ہماری مختلف جماعتیں بنا کر ایک ایک چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ امارت اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرتی ہے. کل ملا کر سمجھے کہ شریعت کا نفاذ ہوتا ہے. اب شریعت کا نفاذ بولتے ہیں پوری زندگی کے تمام شعبے کور ہوتے ہیں. اب اس کے بعد اور کون سے کام کی ضرورت باقی رہ جاتی؟ خالی اجتماعات کو باقی رکھنے کی چیزوں پر ہی زور دینا پڑتا ہے. یعنی اب سب سے پہلی بات دیکھیے آپ، مسلمانوں کی عمارت ہی نہیں، مسلمانوں کی امارت ہی نہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی نہیں. آپ کو بتاؤں جب خلافت ٹوٹ گئی 1924 میں، یہ نیشنلزم، ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا شکار ہو گئی. اس وقت کے مفکرین اور اسکالرس یہ سوچتے تھے کہ اب آخر جمعہ ادا کی جائے نہ کی جائے. اندازہ لگائیے آپ، جمعہ کیسے ادا کریں، حج کریں یا نہ کریں، یہ سوالات اٹھے. کیونکہ اسلامی اجتماعیت کے بغیر، امیر المومنین کے بغیر یہ کام انجام ہی نہیں دیے جا سکتے تھے. اور آپ سورہ حج کی آیت کے خلاصے میں بھی بات سنیں کہ ان وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. جب ان کو زمین پر اقتدار دیا جاتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اقتدار کے بغیر جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ڈھکال اسٹارٹ گاڑیاں ہیں. ڈھکال اسٹارٹ گاڑی کیسی ہوتی ہے؟ حق ادا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تھوڑی دور جائیں گے اور بند ہو جائیں گے. آپ شروع میں گیر ڈالیں، ڈھکلو میں اخلاقاً تھوڑا ڈھکل، ارے رکو ہی بھائی، آؤ بولے جا رہے درندہ. تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے. جو عبادتوں کا، ہمارے پورے زندگی کے معاملات کا یہی حال ہوا. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بول بول کے آپ کی میت چلے جائیں گے. ایسے کئی بولنے والے مر جائیں گے لیکن نمازی جیسے ٹھس سے مسلم. وہی امارت ہوگی، اقتدار ہوگا مسلمانوں کا تو نماز آٹومیٹک قائم ہوگی. ایک اذان دے تو کیسا آتے دو لپک، نہیں آئے تو پھر درے رڑے رہتے اور وہ آؤٹ آف کلاس سمجھا جاتا. مین وہ بات آپ کو بتاؤں، صرف ایک چیز، اسلامی اجتماعیت یا امارت رہنے کا فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں منافقین کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر نماز سنیں گے تو منافقین ظاہر ہوتا تھا. تو وہ ڈر کے اپنی نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھاتے تھے. اجتماعیت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر منافق بھی ہے تو نماز پڑھاتا تو مسلمان ہے تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. ہاں، نہیں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے انداز کو بیان کیا. تھوڑا فرق ہوتا ہے، ایک اطاعت کے جذبے سے آنے والا، ایک مخلص مسلمان نماز کو آنے والا اور منافق نماز کو آنے والے کا فرق ہوتا ہے. اور یہ عمارت نہ رہنے سے کی وجہ سے اس کا آپ ڈیمیرٹ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تم جب دیکھو گے کہ جب نمازوں کی طرف آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے سمجھا جاتا تھا کہ منافق ہے، اصل میں مسلمان نہیں. اس کو مسلمانوں کے ٹاپ سیکرٹ سے یا اہم میٹنگوں سے دور رکھا جاتا. اب آپ بتائیے، اسلامی اجتماعیت جب تھی اور مسلمان امیر المومنین کے ساتھ تھے، اسلام جاری و ساری تھا، نافذ تھا، تو جو منافق تھے جن کے دلوں میں روک تھا وہ بھی نماز کو مجبوراً سے آنے پر مجبور تھے. لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جنت الفردوس کے مستحق کہہ رہے ہیں، لیکن نمازی نہیں. پیدائشی مسلمان ہیں، سال میں ایک بار، کوئی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لوگ ہیں، ایسی بھی کیٹیگری. اب اس میں کیا آ گیا، سال میں ایک دو بار پڑھنے والا، نہیں پڑھنے والے کو دیکھ کے خوش ہو رہا. معلوم ہے بعض ایسے بھی منحوس ہیں کہ عید الفطر عید الاضحیٰ بھی چلی جاتی ان کے، ان بتا الحمدللہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھا. ارے معیار دیکھیں کیا بن گیا. عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے والا کو دیکھ کر جمعہ والے خوش ہوتے ہیں، ارے میں تو جمعہ ان تو خالی عید کی عید پڑھ رہا ہوں. ایسا معیار گرتا چلا جاتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو بے نمازی ہے وہ آؤٹ آف کلاس تصور کیا جاتا تھا. آج وہ ہے تصور ذہنوں میں؟ احساس ہے؟ باقی نہیں ہے. کیوں؟ غیر گزری حالت میں مسلمان جی رہے ہیں، شریعت کا نفاذ نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے اور حدود کو توڑنے پر سزائیں دینے والا نہیں ہے. اس لیے ایسی غیر گزری حالت. اور جب نفاذ قائم ہوگا، امارت ہوگی تو پورے فائدے آپ کو نظر آئیں گے. اور آپ کو اتنی لمبی چوڑی نصیحتیں اور کئی سالوں سال واز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس میں. اور امارت کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ خود سن چکے ہیں. دوسری بات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مسلمان، ان کے فتوے کا ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کو دارالکفر میں 3 دن سے زائد رہنے کی گنجائش نہیں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دارالکفر میں 3 دن سے زائد پڑا رہے. یعنی کیسے فتوے تھے اور کیوں تھے آپ انداز لگائے کہ مسلمان ہے اور دارالکفر میں وہ رہ سکتا؟ اٹ از ہائلی امپاسبل، اس کے لیے ناممکن ہے. کیوں؟ دارالکفر میں وہ ہمیشہ آزمائش کی جگہ فتنے میں نہیں پڑ سکتا. اگر دارالاسلام میں ہے تو اس کا ایمان سلامت ہے. اور وہ بہت دور اندیشی کا فتویٰ تھا. آج مجھے محسوس ہوتا جب ہم ایسے علاقوں میں رہتے، پھر ایسے علاقوں میں بھی جہاں مسلم ڈومینیٹڈ تھک پاپولیٹڈ علاقے نہیں ہوتے، وہاں مسلمانوں کی حالت دیکھیے اور تھک پاپولیٹڈ مسلمانوں کی حالت دیکھیے. ابھی ہمارا تو دور کی بات، صرف جہاں تھک پاپولیٹڈ مسلمان ہیں، ڈومیننٹ جہاں ہیں، وہاں تھوڑا سا اسلام پہ عمل کرنے کا انداز الگ ہے، اور جہاں ڈومیننٹ نہیں ہے وہاں انداز دیکھیے کیسا. اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کرنے کے لیے بےتاب بے چین رہتے ہیں. میں مسلمان ہوں، نہیں پہچانا گیا تو اچھا ہے، یہ حالت آ جاتی ہے. دیکھتے ہوں گے کئی جگہ آپ ایس ایم انعامدار، کون سا انعام ہے، شرن بسپا ایماندار کیا، ہاں ملکارجن انعامدار پہچانے جاتا. دیشمکھ، یس آر دیشمکھ، سید رحیم دیشمکھ کا ڈیٹیل. اب بعد میں تو ایسے جگہ پر بعض ایسے علاقے ہیں، صورتہ میں مسجد، کنڑا میں مسجد بولیں گے، لاسٹ میں وہ مین چیز دیکھے بعد معلوم ہوتا ہے مسلمان ہے نہیں. یہ عالم ہے. تو یہ کیوں فتنے کے شکار ہوتے ہیں؟ وہاں ہم نہیں پہچانے گے تو اچھا بول. اور دارالاسلام ہو، امیر المومنین ہو، اپنے آپ کو بڑے رعب سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں. وقال اننی من المسلمین، دعوت دیں گے آؤ اسلام میں، آؤ اللہ کی شرن میں، آؤ اسلام کی چھتر چھایا میں. لیکن اب وہ چیز محسوس نہیں ہوتی. عمارت اس لیے ضروری عمارت، اور عمارت باقی رہنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے بات عمارت کو ہی ختم کرے، سماعتات کیوں ضروری ہو اس پر آؤں گا میں. 1924 کے بعد 24 تک بھی وہ بہت معیاری شکل کی عمارت نہیں تھی وہ، لیکن گئے گزری حالت میں بھی مسلمانوں کا روب دبدبا تھا. اٹیک کرنے کے لیے ڈرتے تھے، سمجھے، کسی علاقے میں جانے کے لیے عیسائیاں خود اجازت لیتے تھے. اب 1924 کے بعد عالم یہ ہوا کہ مسلمان پورے بکھر گئے، کسی کو بھی انسٹالمنٹ میں حذف کیا جا رہا، اور اتنی بڑی چیز گم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کو وہ حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں ہو رہی، اور دوسری چیزوں پہ بڑے دھڑلے سے فکر کر رہے ہیں. میں آپ کو سمپل چیز بتاؤں، سب سے پہلے ضرورت کی چیز کیا ہے ہمارے اندر؟ کیا ہے کرائٹیریا؟ بہت برا ہو گیا. ترجیحات، پریورٹیز جس کو بولتے ہیں، ترجیحات ہمارے اندر وہ نہیں رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے امارت ہو، سما ہو، اطاعت ہو، ہجرت ہو، جہاد. اب ہمارے پاس یہ پورے چیزیں چلے گئے، امانت ہی نہیں ہے، اب دوسرے پورے چیزوں کی طرف ہم لپک رہے. اور یہ اس میں جو تاکید فرمائی گئی وہ پورے چیزیں گئے. اس کے بعد میں جو ڈیٹیل مسائل سنتا ہوں تو طبیعت دنگ رہتی ہے. وہ اونٹ نکل گئے اور دم کے پیچھے پڑے ایسا حالت ہے. وہ خاص طور پہ میں تذکرہ ہونا اس چیز. اگر آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں، مسواک اگر ریشہ اندر چلا گیا تو روزہ ہوا کیا نہیں ہوا؟ اب اس کو ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. نہیں، اگر وہ ریشہ اگر چنے کے دانے سے بھی زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خزدن کرا ہے تو ٹوٹ جائے گا، نہیں کرا ہے تو بچ جائے گا. ارے حولے، ہم یہ مسلمان باقی ہیں نہیں ہیں، شریعت کا نفاذ ہے نہیں ہے. یہ مسائل پہ بڑے بڑے ہم کہیں کفر میں چلے جا رہے ہیں، کہیں نفاق کے گڑھے میں چلے جا رہے ہیں، کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے ہیں. وہ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اعتکاف ہے، اعتکاف کے مسائل، زندگی بھر کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، فلانگ نزدیک 1 گھنٹے کا اعتکاف ہے، سیکنڈ کا اعتکاف ہے، کونے میں بیٹھنا چاہیے، گھر سے باہر جا سکتا. ارے اتنے ڈیٹیل، وہ کامن سینس میں بھی سمجھ سکتے ہیں بعض چیزیں، لیکن اس کو اتنا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو مین چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر خالی ان کا ہی تذکرہ کیا. ہاں چلو بھائی، اسلامی مملکت ہے، ہاں امارت ہے، پورے علاقے میں گورننس ہیں، شریعت کا نفاذ ہے، حدود جاری ہیں. اب اس پورے چیزیں وہ آ گئے، اب اس کے ایڈیشنل چیزیں سیکھنا ہے تو الگ بات ہے. اب اس کو آپ کو سادے انداز میں سمجھاؤں گا اور جلدی سمجھ میں آئے گا. اب کسی انسان کے جسم پر لباس ہی نہیں، سطر ڈھانکنے کا لباس نہیں جو فرض ہے. اب وہ سطر ڈھانکنے کی بات کرنے سے پہلے اس کے موزے کیسے ہوں، اس کا تاج کیسا ہو، چینی ٹوپی ہو کیا رومانی ٹوپی ہو، ہاں کیا افغانی ٹوپی ہو، بولے کیا بولیں گے آپ؟ ارے بے ہو بیچارے کے سطر آزاد چھپ رہے نہیں رہے، پہلے آزاد چھپا، سطر ڈھانک اس کی، بعد میں اس کی باتیں کر، بولیں گے نہیں بولیں گے. تو آج ہمارا حال ہوا پورا یہاں سے یہاں تک اوپن ہے،
موزے کون سے ہونا, ٹوپی کون سی ہونا, گردن میں مفلر کون سا ہونا, ہاتھ میں گلوز کون سا. ارے یہ ایسے باتیں چل رہے ہیں ہمارے پاس. تو یہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت ڈینجر ہے. پہلے سطر ڈھا کے بعد, پھر سطر کے بعد اوپر پوشاک ہے. تو جب ایڈیشنل چیزیں بہت نور و نلا نور ہوتی بات, پورے چیزیں پہن کے بعد میں ذرا ٹوپی لگا رہا, ہاں شوز پہن رہا ہے, کرا تھا. ارے کیا بھاری ہے بھائی, کیا سج دس کے جا رہا, وہ پورا ننگا ہے, نیچے موزے, اوپر ٹوپی, ٹھیک 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 جا رہا. بولتا ارے کیسا ہے رے, پہلے پکڑ کے تو پہننے کے جا پہن رہے, وہ یہ پہننا فرض تھا کہ وہ پہننا فرض تھا, بولتے نہیں بولتے. ایسا ہمارا معاملہ. تو دین کے بڑے بڑے چیزیں کئی آپ کو خلاصے میں اور تحریر میں باتیں آئیں, اس لیے میں ہائی لائٹس میں لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں فرما رہا تم کفر کر رہے ہو, کہیں فرما رہا. سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے عرض ہی کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 14 رکوع کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب دیکھو گے کہ فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم کمزور پائے گئے تھے, ہم کو ایسا برا کیوں دبا کر نچڑا جا رہا ہے, ہم کو کیوں تڑپایا جا رہا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. کیا قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہیں گے ہم زمین پہ کمزور تھے, مغلوب تھے, دبا لیے گئے تھے, اے فرشتوں اتنا بڑا ہمارے سے روح قبض مت کرو. تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. اولئک مأواہم نار اولئک مأواہم جہنم وبئس المہاد, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ آیتوں کو کیا کریں گے, سورہ نساء کی آیت ہے اور اس میں دارالکفر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ, یعنی جو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے, دارالاسلام میں نہیں گئے, وہیں پہ رہ رہے تھے, تو فرشتے ان کی روحوں کو بہت برے انداز میں کھینچیں گے. اگر جب تم حاضر ہو, جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے, تم دیکھو گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا. اور فرشتے کیا, ہم کننا مستضعفین فی الارض بولے چھوڑ رہے, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے, سوال کر رہے. اور اس کے بعد ان کا انجام بھی کیا ہوگا وہی بتا رہے. اب ان آیتوں پہ کبھی تذکرہ ہوتا, سوچے آپ, ارے وہاں سورہ نساء کی آیت میں ایسا بیان کیا گیا اور آج ہم دارالکفر میں ہیں, دارالاسلام میں نہیں ہیں, کیسا کرنا. آج امت مسلمہ پھر اتنے فتنوں کا شکار ہے, کئی فرشتے ہمارے روح قبض کرتے جب بھی ایسا پوچھے تو کیا. لہذا ہم جلد جلد اسلام کے غلبے کی جدوجہد کریں گے, ہمارا امیر المومنین کا انتخاب عمل میں آ جائے, اس کے لیے کیا 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 جائے. ایسا اس مسئلے پر بحث چھڑنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہیں بھی آپ نہیں سنیں گے. اس کے علاوہ نکال لیں گے معلوم غلامی میں کس طرح جیا جاتا ہے, غلامی میں کس طرح سے جی سکتے ہیں, وہ ویسا اینگل نکالنے کے چل رہے ہیں. اور ان کو آج کل کے لوگ جو غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں, یا عافیت پسند ہے, ان کو انٹلیکچوئلس کہا جا رہا ہے, دور اندیش دانشمند حضرات. یہ دور اندیش دانشمند حضرات کی جب بیٹنگ ہوگی میدان سے تب معلوم ہوگا کہ تم نے غلامی میں کس طرح سے جیا جاتا وہ بتایا, لیکن غلامی سے نکلنے کی راہ نہیں بتائی. اب یہ آیت بتائیے آپ کو کیا سبق دیتے ہم. اب ہم کیا زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کرتے ہو, تو آج کے دور میں نیشنلزم کی باؤنڈریز کی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کر سکتی امت. چند لوگ ہجرت کر کے جائیں گے, لیکن بحثت پوری قوم ہجرت کر سکتے آج کے دور میں پاسبل ہے. ارے میانمار کے برما کے لوگ کشتیوں میں زندہ جلانے کے بعد واپس آ رہے, تو ہم نکو بھی ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے بول کے ان کو واپس بھیج رہے. کون, مسلم ملک والے, بنگلہ دیشی, چند غذا کے پاکٹ ان کو دے کر واپس بھیجے, تو کتنا رسوا ہوں گے آپ سوچو, کیسے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اور ویسے پھر سمندروں میں رہ کر کوئی ہواؤں کا شکار ہوا ہے, کوئی سمندری طوفان کا شکار ہو کر لاشیں ایسا تیر رہی تھی, کئی ہزاروں لوگ غائب ہوئے, اس کے بعد اب رحم کی فریاد کی جا رہی. یہ حال ہوتا. تو اب آج ایسا دور ہے کہ پوری کی پوری قوم ہجرت بھی نہیں کر سکتی. تو اب کیا ہے, ایسے رہ سکتے ہیں. دوہری ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں دارالکفر میں, وہاں پر رہنا بھی ہے اور اسلام پر باقی رہنا ہے, تو اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے. تو ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہوئے یا تو شہید ہو جائیں یا دین کو غالب کریں. یہ تیسرا آپشن نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کیا کریں, دارالاسلام یا دارالکفر, اسلام میں دو اسلام تھے, اب ہم کیا کریں, دارالدعوہ
بیت دارالمعاہدہ دارالامن دارالاسلام بولے دارالامن نہیں رہتا دارالامن کے سوچیے آپ اسلام جو اصطلاح ہے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور اصطلاح رہ سکتی کیا لیکن ہم جینے کی راہیں بنا لیں اب اس کی حالت کیسے آپ کو بتاتا ہوں آج مسلمانوں کی اتنی گئی گزری حالت کیوں ہوئی وہ اسلامی اجتماعیت کیوں باقی نہیں رہ رہی اور اس کی اسلامی اجتماعیت کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے لوگ اور اس کی جدوجہد بھی نہیں کی جا رہی ایک اسلامی اصول ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد تم پر حرام کی گئی یہ چیزیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار سور کا گوشت خون اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ذبح نام پر ذبح کیا گیا ہو پھر اس کے بعد جو لوگ ایسے حالت اضطرار میں پائے گئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے لیکن ان کے دل میں دیکھیے وہ کھاتے جب بھی ان کے دل میں نہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا قانون شکنی کا ارادہ بھی نہ ہو اور نہ بغاوت کا جذبہ اللہ کے قانون سے یہ دونوں جذبوں سے خالی ہو کر ڈرتے ہوئے کراہتے ہوئے کھا رہے ہیں تو معاف ہے ایک اصول ہے اب کوئی انسان ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ جہاں پر اسے سوائے مردار کی کچھ نہیں ملا لیکن اس کو یہ ذہن میں ہے کہ اللہ نے حرام کر رکھا ہے صرف ضرورت زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے تو وہ شخص کیا کرتا حالت مجبوری میں کہ مرا ہوا گدھا ملا بڑی مشکل سے ایسا منہ آڑے چڑے کر کے کھائے کرنے قریب رہتا ویسا کھاتا اب اس کے بعد اس کے ساتھ رہتے ان کو احساس تھا ان ویسا منہ ٹیڑھا بھینگا کرتے کھائے کرتے کھایا اور اس کے ساتھ رہتے وہ نسل غائب ہوئی دوسری نسل ہے تھوڑا منہ یوں ڈھیلا ڈال کے کھائے اس کے بعد تیسری نسل ہے شیخہ لگانے لگے کیا باپ دادا سے کیا دیکھے ہمارے باپ گدھا کھا رہے تھے کتا کھا رہے تھے سور کھا رہے تھے تو اب ہم کیا ارے باپ دادا سے چلتے ہیں یہ کھانا کیا ہے یہ لوگ ان کیا کر رہا ہے ارے اتنا برے منہ ڈال کے کھا رہا لگا شیخ کباب بھونتے بیٹھے ہاں اب پردہ اللہ تعالیٰ بھیجا سمجھے ارے بیوقوف ہو تم کیا کرے رہے ہم حالت مجبوری میں ایسا کھا رہے تھے تم شیخہ کباب لگا کھا رہے گے تو ویسا حال ہمارا ہوا آج کیا ہوا مسلمانوں کو گئے گزری حالت میں چپ خلافت ختم ہو چکی ہے پوری کی پوری امت نہیں نکل سکتی مجبوری میں جی لو بولے تو نے اب ایسا جی لیے اب دارالاسلام سے زیادہ بہتر ہندوستان کو سمجھ دیکھو آپ مسلمان زبان پہ ہے نہیں ہے دارالاسلام سے بہتر ارے پوری دنیا میں مسلم ممالک بہتر ہے رے کیا لگا وہاں نکلے تو گارنٹی نہیں واپس آنے کی ابھی ہم یہاں دیکھ کتنے سال سے کتنا اچھا رہ رہا ہے ایسا حال ہوا تو ملا کو جو مل گئی ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد تو ہمارا حال ہے غلامی میں رہتے رہتے ہم کیا شیخ کباب میں آ گئے معلوم ہی نہیں کھانا حرام ہے لیکن شیخ کباب بنا لے کھا رہے تو اب یہ گئے گزرے حالت میں اب کچھ شعور رکھنے والا اگر دلایا عقل تو اس کے اوپر رہ رہے کیا بیوقوف ہے رہے ارے اس کو حرام بول رہا ارے کتنا اچھا پیٹ بھرتے کھایا تھا اس کو حرام بول رہا ایسا حال ہو تو یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے دوسری بات سماع و اطاعت اسلامی خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے امارت کو انسانوں میں مسلمانوں میں سماع و اطاعت کا جذبہ ہونا سماع سننے کا جذبہ اور اطاعت ماننے کا جذبہ اگر سماع و اطاعت کا ماحول نہیں ہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت قائم رہ ہی نہیں سکتی اور جو بھی یہ کاز کو لے کر اٹھی ہے وہ جماعت کون سا لیظہرہ علی الدین کلہ نصب العین مد نظر ہے آپ کے ذہن میں جماعت بولتے آپ یہ مختلف جو جماعتیں بیٹھے ہیں وہ بنا کر بیٹھے ہیں وہ جماعتوں کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے الجماعتہ جو مسلمانوں کی جماعت پورے کرۂ پر رہنے والے مسلمانوں کو ایک جماعت سمجھ کے چلنے والے وہ سمجھا اس کے بعد انشاءاللہ تجزیہ کا ایک پوائنٹ ہے میرا اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ جماعتیں کیا ہے اور کتنا اس نصب العین سے قریب ہے نہیں آپ کو تجزیہ کریں سماعتات کس بلا کا تھا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو گنجائش ہی نہیں تھی پھر صحابہ کرام اپنے دور میں جب خلیفہ بنے وہاں پر بھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی آپ امیر کیوں بنے میں اتنی قربانیاں دیا میرے بچے اتنے شہید ہوئے ایسا کوئی اسی قسم کی بات نہیں تھی سماعتات جو کچھ معروفات میں جتنے بھی معروف یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تعلق سے باتیں ہوتی اس کو بے چون چرا تسلیم کر لیتے تھے اور اگر خلاف ہوتے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو انکار کیا جاتا تھا تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے سماعت سننا پہلے سننے کا ہی ٹالرنس نہیں آج کل ہمارا کوئی اگر کوئی اپنی صفائی یعنی کوئی کسی معاملے میں کوئی بات پیش کر رہا ہے تو ٹھنڈے دل سے سننے تھے ابھی انہیں ایک دو الفاظ گھر گئے جاتے
اس کی آنکھ پہ جاتے گلا پکڑے, وہیں پہ پورا فائٹنگ ہوئی, FIR درج ہو گئے, حوالات بند ہو. سننا پہلے سننے کی کیپیسٹی, ٹالرنس پیدا کرنا. صحابہ کرام میں بڑے بڑے معاملات میں اختلاف تھا, لیکن وہ پہلے سنتے تھے, پہلے اس کو اپنی دلیل پیش کرنے دیتے تھے, بعد میں پھر یہ اپنی کیا ہے اپنی بات رکھ سکتے. تو اگر سنیں گے ہی نہیں تو پھر ماننے کا جذبہ کہاں سے ہے؟ آپ کو بتاؤں اطاعت کا معاملہ کتنا زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو جذبہ تھا ہی تھا, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام کے دور میں اطاعت کا جذبہ کیا تھا آپ کو بتاؤں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہم پہ بھیجے گئے رہتے, اور وہ کمانڈر رہتا ہے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے. لوگوں میں احساس پیدا ہوا کہ حضرت خالد بن عمر ہمارے کمانڈر ہیں تو ہم تو جیت ہی جائیں گے, کیونکہ وہ بہت قوی, بہادر اور جری اور بہت دراندیش, تو ان کے جنگی مہارت بہت زیادہ تھی, تو ان کے ساتھ کبھی بھی جاتے تو فتح بھی ہو کے آتے تھے. تو مسلمانوں میں یہ سینس ڈیولپ ہوا کہ حضرت خالد بن عمر ہیں یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے, ہم تو جیتیں گے. یہ بات حضرت اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑی. تو آپ نے دیکھا اگر یہ معاملہ ایسا ہی رہا تو مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ہٹ کے صرف بندوں پر آ جائے گا. لہذا فوری حکم نامہ دے بھیجے, اور اس فوج میں موجود دوسرے صحابی کو جو عام سپاہی کے حیثیت سے, ان کو کمانڈ سنبھالنے کا حکم دیا گیا. اور جیسے پروانہ آیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, قاصد نے لے گیا, تو آپ سیدھا پڑھتے ہیں وہاں جو آلریڈی کمان سنبھال رہے تھے اس پوری پوزیشن سے, بڑی پوزیشن سے ہٹ کے فوری پیچھے آ ٹھہرتے ہیں, اور جس کے حق میں کمان سنبھالنے کا حکم آ گیا تھا خلیفہ کے پاس سے, انہیں کہتے ہیں آپ جائیں, آپ اپنی کمان سنبھالیے. اللہ اکبر, یہ معمولی بات ہے, کتنے بڑے ظرف کی بات ہے, سوچیے آپ. اسے کہتے ہیں اطاعت, فرما برداری. کسی اجتماعیت کو چلانا ہے تو کتنا بھی ایک دم مخالف حکم نظر آ جائے اس پر بھی عمل کریں تو اجتماعیت باقی رہتی. اگر وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ہم میں سے کوئی انسان ہوتا, کیا لائے فرمان, ہاں میرے کو کمانڈرشپ سے میں ہٹوں, اب تک جو فتوحات نصیب ہے وہ کیا, ارے میں رہا ہوں بول کے پورے جیتے, اب میرے کو ہٹایا جا رہا. وہیں پہ پورے جنگ لڑنے سے پہلے انہوں لڑ لے کے آپس میں فوج لے کے چلے جاتے تھے, اتنے زیادہ ریورس ہو جاتا تھا. آج ہے نہیں ہمارے پاس معاملہ, میرے قربانیاں دیکھو, میرا کنٹریبیوشن دیکھو, ارے میں تھا تو یہ ہوا, میں تھا تو میں بولو پورے بستر لپڑ لے چلے جائے. لیکن صحابہ کرام میں سر, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بھی بڑے جری صحابی تھے, لیکن انہوں نے دیکھا خلیفہ کا حکم ہے, بات ختم. بعد میں دریافت کیا گیا, ارے بھائی ایسے عین میدان جنگ میں اتنا قریب ایک عام سپاہی کمانڈرشپ سنبھالے. جب دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دیتے ہیں. دیکھیے ٹالرنس اگر رہا, پہلے کام انجام دیا گیا تو بعد میں سلامتی کیا باتیں ہیں وہ آتے ہیں سامنے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خالد بن ولید سے کوئی یہ شکایت نہیں ہے, نہ میرے دل میں کوئی بیر ہے. میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کروں, وہ جو غرہ دماغ میں وائرس چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے, کہ خالد بن ولید جس فوج لشکر کی کمان سنبھالے وہ لشکر غالب آ جاتا ہے, ایسا نہ ہو. تو پورے صحابہ کرام خاموش رہے, سکتے میں آ گئے. واہ اللہ اکبر, کیا دور اندیش ہمارے خلیفہ ہیں کہ ہمارے عقائد کے میدان جنگ میں بھی ایسی اصلاح فرماتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ مادہ ہے, تھوڑا سا ایک سال کیا تو بھی تھے, دوسرے سال ذرا کیا تو بنے تو منہ ٹیڑھا, پھر 4 لوگوں اکیلے بھی نہیں جاتے, پھر 4 لوگوں کے ساتھ لے جاتے. ایسے اگر اطاعت ہوگی تو اجتماعیت آگے نہیں چل سکتی. پھر سما کا, اطاعت کا, اور ڈفرینس آف اوپینین رہنے کے باوجود بھی, اپنی بات نہیں ماننے کے باوجود بھی, میری رائے سلیکٹ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہاں اطاعت پر قائم رہنا وہ اللہ کے لیے ہے. یاد رکھیے اجتماعیت کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. اب امیر ہے اوپینین لیتا ہے, سما اطاعت کے معاملے میں بہت قابل غور چیزیں ہیں. وہ شاورہم بینہم, ان کے درمیان آپ مشاورت کیجئے, اور مشورہ کرنے کے بعد جس چیز پر آپ قائم اس پر جم جائیے. اس طرح سے سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا. اور وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کر بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے تھے. تو اس میں امیر کے لیے بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے, اور مامورین کے لیے بھی گائیڈنس ہے کہ امیر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خود عاجز منکسر مزاج بندہ بنے, اور اپنے مامورین کو مشورہ لینے کے لائق چیز سمجھے. مشورہ لینے سے فائدہ کیا ہوتا کہ ان کا بھی دل رکھے صاحب, ارے ہم کو بھی کوئی چیز سمجھے,
رائے دینے والی چیز سمجھے, اہل الرائے سمجھے, تو ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے, کانفیڈنس گین ہوتا. رائے لینے اپنی مرضی سے چلاتے گئے, خدا نہ خواستہ کچھ ہوا خالی اپنی چلاتے تھے, سدا ہوتی نہیں ہوتی بات. تو اس سے کیا ہے, اجتماعیت بکھر سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آداب بتائے کہ اگر اجتماعیت کو کوئی لے کر چل رہا ہے تو اس میں سماع و اطاعت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مشورہ لینا کسی بھی کام سے پہلے, اور اس مشورے میں مامرین کا کیا ہونا معاملہ, مشورہ دیں جب طلب کیا گیا, اور کسی کی بات نہ کاٹیں. آپ وہ سامنے والا مشورہ جو دے رہا ہے کتنا بھی غلط کیوں نہ ہو, پہلے اس کو اپنا مشورہ دے لیں. اس کے بعد جب آپ کا نمبر آتا ہے تو تمیز سے, بڑے اخلاقی حدود کا خیال کرتے مشورہ دیں. اور امیر کے اوپر ہے کہ کون سا مناسب مشورہ سمجھتا ہے وہ اس کا انتخاب کر لے. اب وہاں پر بھی ارے مشورہ پوچھا کیوں عمل نہیں کرنا رہا, یہ ایسی چیزیں نہیں چل سکتی. سماع و اطاعت کے ڈیڈلی اگینسٹ چیز یہ ہے کہ انسان کے مشورے کو اگر قبول نہیں کیا جائے تو متنفر ہو کر جماعت سے نکل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سماع و اطاعت کا جذبہ مسلمانوں میں رہنا چاہیے, ورنہ اسلامی اجتماعیت نہیں چل سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں ہجرت کا اور جہاد کا. ہجرت اور جہاد یہ میدان کدھر ہے ہمارے پاس؟ نہ ہجرت ہے نہ جہاد. پہلے تو ہمارا پہلے سے نہیں ہے, پھر سماع و اطاعت نہیں ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے. جب ایک امیر کے تحت ہوں گے تو اسلامی بنیادوں پر تربیت ہوگی, وہ ماحول پیدا ہوگا, اور سماع و اطاعت کا جذبہ ہے سننے اور اطاعت کرنے کا. سمیعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, یہ معاملہ ہونا چاہیے. لیکن عمومی حیثیت سے من جملہ من حیث القوم, جس کے اندر سننے اور ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا, قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, یاد رکھیے. اور ہجرت اور جہاد, جب تم کو ہجرت کا حکم دیا جائے تو ہجرت کی جائے, اور جب جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کیا جائے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو تمہارا سمجھو کہ بوریا بستر لپٹے گیا اور غلامی کا شکار ہو کر تمہاری زندگی ہو. اور جب تک مسلمانوں میں چیزیں تھیں, آپ دیکھیں گے یورپ اور افریقہ, ایشیا مسلمانوں کے انڈر میں تھے. کبھی انشاءاللہ کبھی مسلمانوں کا عروج و زوال, عروج کی جب داستان بیان کرنے کا موقع آئے گا تو میں اس موقع پہ بیان کروں گا کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی میں پڑھ کے جانا باعث سعادت سمجھتے تھے. کون؟ یہ یورپ کے لوگ. یہ خود ڈارک ایجز میں تھے, اندھیروں میں تھے. کہاں سے پڑھ گئے آپ؟ میں بغداد سے فارغ ہوں. کون بولتے تھے؟ یورپ کے لوگ بولتے تھے. کبھی تصور ہے ہمارے ہوئے؟ یہ کس کی دین تھی؟ مسلمان ڈومیننٹ تھے, مسلمان زندگی کے ہر میدانوں میں. اور کون تھے یہ بڑے بڑے لیبورٹریز بنانے والے؟ خلیفہ تھے اس وقت کے. چاہے وہ پورے اس لیول کے کرائٹیریا پہ نہیں آتے تھے, لیکن علم و فنون کا بازار گرم تھا. اور ادھر جب اندلس میں, اسپین میں دارالخلافہ تھا اندلس میں, وہاں پر بھی بڑی یونیورسٹی تھی, اور وہاں سے فارغ یہ دو مرکز تھے علم کے. یورپ میں ادھر مسلمانوں کا ہی اور ادھر بھی مسلمانوں کا ہی. اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنے علاقے میں جا کر بڑی شان کے ساتھ بیان کرتے تھے, ہم وہاں سے فارغ ہو کر آئے. آج وہ تصور ہے ہمارے ذہنوں میں؟ آج ہم ان کی یونیورسٹی میں فارغ ہو کے آ کر بڑے فخر سے بیان, آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ماسٹر ڈگری فرام آکسفورڈ, اور کیا کیمبرج, پوری غلامی کا فلادہ پہن کے آتا تھا. بچا بچا بھی وہ پورا غلام ہو کے آتا اور کہتا کہ آئی ریٹرن فرام ابراڈ, یورپ, فورن. یہ حال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے شاعر غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہوا. ارے بھیک دینا, عطا کرنا یہ ہماری صفت تھی, اب لینا ہماری صفت بنو. اور لیے تو کیا زبردست تھوک دیے, کیا زبردست تھوک دیے, آشیرواد دیے, ایسا ہو گیا حال. ارے تھوک یعنی ہمارا بھیک لینا ہماری عادت تھی. ارے دنیا کو دینے والے تھے ہم, دنیا ہم سے لیتی تھی. دینے سے مراد پوری چیزیں آ گئے, سائنس ٹیکنالوجی سے لے کے مورل ویلیوز ہیں, لیونگ اسٹینڈرڈس ہیں, اور ایک آئیڈیل زندگی, ایک آئیڈیل لائف پورے مسلمانوں سے لیا کرتے تھے. اور یاد رکھیے دنیا میں لوگ انہی کے سنتے ہیں جو ڈومیننٹ ہیں, غلاموں کی کوئی نہیں سنتا. ابھی جو غلام ہے اس کی سنتے کوئی. ڈومیننٹ قوم کی نخالی کرنے میں اپنے کو فخر محسوس کرتے. اب کوئی خود ہی ذلیل ہو کے بڑا ذلیل انسان کا میں کلوز دوست ہوں, ارے کیا دلیندر ہے رے وہ, ہاں خود ذلیل, یعنی ان ذلیل کو اس سے ذلیل کا کلوز ہے میرا, ارے تو وہی ذرا عزت دار باوقار ہے اس کے ساتھ, ارے میرا کلوز ہے, میں اس کا ساتھی, مجھے ذرا عزت میں اضافہ دکھتا.
تو آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو کر جی رہے ہیں. تو ہماری اطاعت کوئی دوسری قوم کر کے فخر محسوس کرتی. جب ہم غالب تھے، امیر المومنین تھا، یورپ اور امریکہ یعنی ایشیا میں ہم ڈومیننٹ تھے، ہماری یونیورسٹیز تھے اور لیبارٹریز تھے، ریسرچ سینٹرز تھے، وہاں پر آ کے وہ بھیک میں علم لیتے تھے. تو ہم مسلمانوں کی طرح ہیں، ہم وہاں سے فارغ ہو گئے، فخر بیان کرتے، فخریات بیان کیا جاتا تھا. تو یہ چیز تھی. ہجرت اور جہاد یہ جب تک باقی ہے مسلمانوں میں خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ذرا جہاد تعلق سے سن لیجئے اور یہ بھی سن لیجئے وہ جو آیت ہم سورہ توبہ کی بیان کرتے ہیں ہجرت کے ضمن میں. ایکچولی قل ان کان آباؤکم، یعنی اسلام غالب ہوا، دارالاسلام تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کچھ وجوہات کی بنا پر دارالکفر میں رہ رہے تھے، ابھی ادھر نہیں آئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سختی کے ساتھ بات نازل فرمایا وہاں پر. کیا؟ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیویاں، ان کے رشتہ دار اور ان کے گھر، یہ تمام چیزیں 8 محبتیں جو گنوایا. اس کے بعد فرمایا اگر ان کی محبتیں غالب آ رہے ہیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کی محبت نہیں ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بعض مفسرین نے اس کے کانٹیکس میں یہ ایسے واقعات بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر دارالاسلام میں نہیں آئے تھے. ابھی آج بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر آج بھی الحمدللہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ چیز ہوگی. میرا تو ایسا عقیدہ ہے انشاءاللہ کہ اسلام غالب ہوگا اور دارالاسلام برپا ہوگا. اب اگر پورے مسلمانوں کی یہ جغرافیائی حدود چھٹ گئے، ٹوٹ گئے اور اعلان ہوا آؤ مسلمانوں، کلمہ گو بھائیوں کے لیے ہماری سرحدیں کھلی ہیں. اما اتنے پیارے ہندوستان سے میں جاؤں، ایسے ڈولے مسلمان پیدا ہوں. کیوں؟ ایسے ایک آبیاری ایسی کی گئی، ایسے زیادہ غلامی کا جرثومہ ذہنوں میں ہے. اما میرا گھر، ارے میں اتنی زبردست ٹاور بنایا تھا. تو یہ پوری کون سی نہ کون سی محبت آتی. ایسے ارے دارالاسلام سے بلا، امیر المومنین طرف سے بلا، فوری چلے جائیں گے. ایسے آپ کو پوٹلیاں مارنے والے نہیں ملیں گے. یہ ہوگا کیوں؟ اب ذہن سازی ویسی نہیں ہے. ذہن سازی کیا ہو رہی ہے؟ دارالکفر ہے کہ دارالاسلام، دارالامن ہے، دارالدعوہ ہے، ایسا بول رہے زبردست زندگی گزار رہے، شیخاں گرم کر رہے ہیں. تو اب ادھر کیسا جائیں گے؟ تو یہ ایسا حال ہے. اور جہاد کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد یعنی دین کی کوہان ہے. اللہ اکبر، معمولی بات ہے. یہ سنت ہے ہمارے سامنے. میں تو کہتا ہوں آج مسلمانوں سے مرنے کے آداب کیا ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت. ہر آداب سیکھے آپ، ایکویٹک آف لائف، لیکن مرنے کے آداب کون بتا رہا؟ پیر میں آنکھ مرنا کہ سانپ کاٹ مرنا، ایسا ہے آداب. ہاں ایکسیڈنٹ ہوں مریات کیسا، یہ بھی آداب بتانے کی ضرورت. سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں مرا وہ اچھی موت ہے. پھر اس میں اچھی موت کون سی ہے؟ اگر آپ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے مر رہے ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرمایا جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور راستے میں ایسے مارا جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ہیں. وہ کتنا ثواب دے رہا اللہ کو بہتر مان. یہ مراغمن کثیرہ، اگر کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں تو اپنی زندگی کے اور ذرائع پائیں گے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے. ایسا اللہ ہجرت کی برکت بیان فرمانا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آنا ہے. ہجرت اور جہاد کی باتیں تو آج ہمارے سلیبس سے نکل چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ جہاد میرے دین کی کوہان ہے. کوہان کے اونٹ کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کوہان کہتے ہیں، سب سے اونچا حصہ. تو اسلام میں جہاد دین کے کوہان ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت بتائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جہاد شہادت میری آرزو ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ایسا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. جہاد کے شہادت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتائے کہ میں خود شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. اور جس کے دل میں شہادت کی آرزو نہیں ہے وہ نفاق کے حصے پر مرا. کیا ہے میرے دوستو؟ ابھی باب الجہاد نکال کر دیکھیے اس کے کتنے فضائل. اور سب سے بڑی نیکی قرار دیا گیا. معلوم ہے آپ کو؟ ہم جو یوں گر کیسٹ فارورڈ کر کے سنتے نہیں، ویسا قرآن سن رہے ہیں. کہاں سے سمجھ میں آئیں گے ہمارے بات؟ اور سورہ توبہ ہی میں اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام. اس سے بڑی نیکی کوئی تصور کر سکتے ہو کہ آپ کو خانہ کعبے کی چابیاں دی گئیں، پورے حجاج اکرام کی خدمت کا ذمہ داری سونپی گئی تو کتنا خوش ہوں گا انسان. سوچے خالی کعبۃ اللہ کو ایک بار زندگی میں جانے ملا تو اتنا خوش ہو رہے، بلکہ کعبۃ اللہ کے پورے امور کا انچارج بنا دیا گیا.
اس سے بڑی نیکی ہوتی کیا؟ تو صحابہ کرام میں بھی یہ جذبہ آیا اور عربوں میں بھی یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے متولی کا شرف جس کو حاصل ہے اس کو بہت تقدس کے مقام سے دیکھا جاتا تھا اور اس سے جنگ نہیں کی جاتی، اس کا احترام کیا جاتا تھا، ایک اس کا اسٹیٹس تھا. تو یہ تمام چیزیں اس کی برکتیں وہ دیکھ کر صحابہ کرام میں یہ چیز پیدا ہوئی، ارے کیا حاجوں کو پانی پلانا، ہاں حج کرنا، مسجد حرام کی مجاوری کرنا کیا بڑی نیکی ہے. تو جہاد کی چیز کو چھوڑو، اس کو بڑی نیکی سمجھ رہے تھے. اور صحابہ کرام جہاد سے بچ کے یہ کرنا وہ انٹینشن بھی نہیں تھا ان کا، صرف ان کو نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبے سے یہ سوچ رہے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، ہاں مسجد حرام کی مجاوری کرنا، واقعی اللہ کا گھر سب سے اول بھرا گیا بول کے ایک عظمت کے اظہار کے لیے کرا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہاں نیکی میں گڑبڑی ہو رہی. آیت نازل فرمائے اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا مسجد حرام کی مجاوری کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا اس بات سے بہتر کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص سے بہتر جس نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور اس کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. سوچے میرے دوست، اور جس نے اللہ پر ایمان لایا یعنی اس کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو نیکی کا جب تصور بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہی ٹوک دیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہولے شولے عالمی کرنے والے تھے اس وقت بھی، کیسے حج کو چپ سے جاتے سیدھے دروازے جاتے آتے پیچھے انگل کے کود کے چھتاں پہ سے گرتے پڑتے آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ارے کیا ہولے ہیں، اب اس کے تعلق سے بھی کہنا بہت ضروری ہے. تو قرآن میں آیت نازل ہے تم جب حج کو جاؤ تو تمہاری جب واپسی ہو تو اپنے باب داخلے یعنی انٹرنس سے ہی داخل ہو جاؤ، اس میں کوئی مذاق نہیں. تم چھتوں پہ سے کود کر پیچھے پچھواڑے میں سے آنا ہے کوئی نیکی نہیں ہے. ارے بے خوف ہو، یعنی میری زبان بولو، اللہ تعالیٰ نے بولا ارے نادان ہو، نیکی یہ نہیں کہ تم اچھل کود کے پچھلے دروازے سے ہڈیاں پھسلیاں توڑ لو. نیکی یہ ہے کہ تم زاد التقویٰ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ نیکی ہے. جب تم حج کے لیے جاؤ تو حج کی جو سب سے اہم چیز زاد التقویٰ توشہ ہے، وہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. وتزودوا فإن خیر زاد التقویٰ، اس طرح سے یعنی تقوی کا توشہ لے کر جاؤ، یہ بہترین توشہ ہے. وہ چھوڑ کر نیکی کے تصور بگڑتے کیا ہو رہا تھا، جاتے جب چپ سیدھا اچھا جا کے آتے جب اچھلتے کودتے پچھواڑے سے آ رہے تھے اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھ رہے تھے. تو آج ہمارے پاس بھی کیا ہوا، مین نیکی کا تصور چلے گیا. اب ایسی معمولی چیزوں ان کے مقابلے میں امارت ہے، سماعت ہے، اطاعت ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، حدود اللہ ہے، یہ ہے میراثی تقسیم ہے، قصاص ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیے. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال، یہ تمام چیزیں کونے میں کیا آؤٹ آف سلیبس ہو گئے. اس کے بعد مسائل بیان کر رہا ہوں کیسے وہی جو میں بیان کر رہا ہوں، مسواک کی سنتیں، اعتکاف سنتیں، ایسی سنتیں وہ سنتیں. تو یہ ہمارا معاملہ ہو. تو اونٹ نگل گئے، اونٹ کھے تک تو نہیں سوچے حلال ہے حرام ہے، اب بعد میں دم ہے تو حلال ہے حرام ہے بولے یہ بات جمتی. ارے کاٹ کے سلا کے پورے رانا نگل رہے تھے، دھڑ نگل رہے تھے، پھیپڑا کیا کھا رہے تھے، جب حلال ہے حرام سوچے نہیں، بعد میں دم بچی جب یہ حلال ہے حرام ہے. تو ویسا مسلمانوں کی حالت یہاں پر ہوئی. پورا اسلام کے پورے چیزوں کو تباہ تاراج ہوتے دیکھ رہے ہیں، بعد میں بچی ہوئی چیز کو حلال ہے حرام ہے سوچتے بڑھے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرمائے. یہ تاکید کے تحت جب تک مسلمان تھے تو مسلمان آباد تھے اور دنیا کو دینے والے تھے. جب یہ تمام چیزیں چھوٹ گئے تو مغلوب ہے اور ایک صدی کے قریب ہونے آ رہا. مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین نہیں ہے، تقسیم ہو چکے ہیں مختلف علاقوں میں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے مسلم مملکتیں یعنی اسلامی مملکتیں قرار دیں. یہ مسلم کنٹریز کہہ سکتے ہیں آپ، اسلامک کنٹریز نہیں کہہ سکتے آپ، سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت پر جان دے وہ ہم میں سے نہیں. عصبیت کسے کہتے ہیں؟ تعصب، یعنی کوئی چیز نفرت پیدا ہو جائے اور اپنی چیز کو بہت بھاری سمجھ لیں، جیسے زبان کا تعصب، رنگ و نسل کا تعصب، علاقے کا تعصب، ہم بھاری، ہم پاکستانی، ہم ایرانی، میں افغانی، میں وہ. یہ تمام چیزوں میں منقسم ہوئے اور اس کے علاقوں کی حفاظت میں ہم پڑے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہونا تھا. وہ ہو کر اپنی جانیں دے رہے، وہاں بھی کفر ہو رہا. اگر کوئی مسلم ممالک آپس میں ٹکرا ہے اور ادھر بھی مسلمان ادھر مسلمان مر رہا ہے، صرف باؤنڈریز کے لیے مر، وہ بھی کفر ہے. لیکن کسی کو خیال ہو رہا ہے اتنے سال لڑ لیتے مسلم ممالک آپس میں، اس کا بھی کسی کو خیال ہے.
امیر المومنین نہیں ہے. ایک صدی سے ہم پورے مسلمان اتنے اس میں امیر المومنین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. آخر ہمارا حج کیسا ہو رہا, ہماری جمعہ کیسے ہو رہی؟ تو جس وقت جو میں بات کر رہا تھا اس وقت کے فقہاء کرام یہ سوچ رہے تھے کہ اب جمعہ ادا کریں یا نہ کریں. ہاں, لیکن آج کیا ہو گیا, ہم وہ ڈسکشن سے اوجھل ہیں ہمارے ذہن. اب ہم کیا ہے, جو ڈھکل اسٹارٹ گاڑی چل رہی تھی اس کو سب سے بھاری گاڑی سمجھ چلا لے, چل یہ جمعہ پڑھنا نہیں پڑھنا, حج کرنا نہیں کرنا, یہ بحث تھی. اب وہ بحث بھی چلے گئی اور علماء کرام بھی ایسے دین کے فضائل بیان کرے, جو حالت میں تم جی رہے ہو سب سے بہترین حالت ہے, تھوڑے چیزوں پہ عمل کرے تو بات ہو. تو الغرض آگے بات یہ ہے کہ اب یہ آپ کے سامنے بات ہے کہ اسلامی اجتماعیت ہو اور کس لیے ہو. اسلامی اجتماعیت ہو, اس کے سامنے نصب العین یہ ہو کہ دین غالب ہو, اس کی جدوجہد کرے, اور دین غالب ہے تو اس کے ایکسپینشن کی کوشش کرے. آج جو ہمارے پاس موجود جماعتیں ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے اندر کنفیوژن ہوتا کہ آخر ہم اتنی جماعتیں ہیں تو سب سے زیادہ اس نصب العین کے قریب کون ہے, تو ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھیں. اور جو نصب العین سے قریب نہیں ہے تو پارٹ آف دین کے کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں, انکار نہیں ہے, لیکن وہ مین جماعت کی طرف گامزن نہیں ہے. مثال طور پہ آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. مین انٹینشن یہ ہونا تھا, پہلے جو چیز غیب ہوئی وہ آنا, اس کے بعد جو فرائض ہیں وہ انجام دینا. اب ہم کیا کریں, پہلے جو چیز فرض ہے وہ چھوڑے, دوسری چیز کے پیچھے پڑے. جو چیز آنے کے بعد لازم و ملزوم جو ہوتے, ابھی لازم غیب ہے ملزوم کے پیچھے پڑے, ویسا نہیں ہونا. پہلے امارت ہونا, مسلمانوں کا استخلاف فی الارض ہونا. تو آپ دیکھیے اب ہمارے درمیان جو جماعتیں ہیں, کوئی صرف عقیدت کی بات لے کر اٹھی ہے, سنتوں کے جذبے کی آبیاری کر رہی ہے. کوئی جماعت ہے صرف 6 پوائنٹ کی باتیں کرتی ہے, اور وہ 6 نمبر پر ہی نماز, روزہ اور زکوٰۃ اتنی باتوں پر ہم کی تاکید کرتی ہے, اور نمازی بناتی ہے, ذرا متشرع دکھے ویسا حلیہ بناتی ہے. اس کے بعد دین کے کسی امور سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. پھر کوئی جماعت ہے ذرا بدعت خرافات کو چھاڑنے کی بات کرتی ہے, اور کچھ سنتوں کو اپنے لیے دین کا معیار بنا لیا, اور اس پر عمل کرنے کو سمجھتی ہے کہ دین پر سب سے اچھا ہم عمل پیرا ہیں, جنت کے لیے ہم ہی کوالیفائی ہیں. یہ ہوا نہیں ہوا آپ خود دیکھ لیجئے. مثال طور پہ کھلے لفظوں میں بھی کہہ دو آمین بولے, سنت ہے بھائی, رفع الیدین کرے, ہو سکتا ہے اس کی بنسبت یہ فضیلت والی سنت ہے, لیکن فرض ہے یہ جو کیا بولتا ہے رفع الیدین نہیں کرا کافر ہے, ایسا کوئی احکام دیکھیں آپ. وہی بات ہو رہی. اب وہ جماعت میں نکلے تو ہی وہ دین کا کار نبوت, اس کے علاوہ کوئی دین کا کام کرو, دین کا کام ہی نہیں ہے, وہ غرہ آ چکا ہے. میں صرف انالیسس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کی مجھے برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. ہمارے سامنے کلیئر پکچر رہے کہ جماعتیں ایکچوئل اٹھی تھیں کس لیے اور جانے کس ڈائریکشن, یہ سمجھنے کے لیے, تاکہ ہم کو کسی کے ساتھ کتنا کوآپریشن کرنا وہ ہمارے مد نظر ہے. پھر ایک جماعت ہے پورے دین کے تصور کے ساتھ ہی اٹھی تھی, دین زمین پر غالب ہو اس لیے اٹھی تھی, لیکن اب تھوڑا سا لو پروفائل ہو گئی. اب ان کے نزدیک سوشل ٹائپ کے کام, سوشل ویلفیئر کے کام, تھوڑا دعوت کے نام پہ کچھ غیر مسلموں کے سامنے کچھ دعوت کی باتیں کرنا اور کتابیں بانٹنا, بس اس کے حد تک ہی خاموش بیٹھنا, ایسا چیز ہو گئی. تو ایسا ہونے کی وجہ سے اب کس کے پاس جو ہے جو جس سے متاثر ہوا اس میں خوش ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جماعت اس نصب العین سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے اس سے کتنے دور ہے, اس کا پتہ ہی نہیں. کیوں نہ وہ جماعت میں وہ نصب العین لکھا ہوا ہے, نہ وہ جماعت کے بھی نصب العین کی بات کرتے ہیں. اسلامی اجتماعات ہونا تھا اس لیے, لیکن ایسا ہو گیا. اگر پھر اللہ تعالیٰ جو سورہ روم میں اور مختلف مقام فرماتا ہے دوسرے پورے گروپس آف پیپل کے تعلق سے, مجوسی, عیسائی, یہودی, مسلمان, کلو حزب بما لدیہم فریحون, جس گروہ کے پاس جو ہے اسی میں خوش ہے, مست ہے. جس گروہ کے پاس جو ہے اسی میں خوش ہے, وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا. کیسا یہود تھے, یہود بھی حقیقت میں دین پہ نہیں تھے, ان کے اندر بھی شرک آ گیا تھا, اور کہہ رہے تھے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی حق پر نہیں, ہم حق پر ہیں, اور نصارہ کہتے ہیں کرسچن یہود جیوز کوئی حق پر نہیں, ہم حق پر ہیں, جبکہ دونوں بھی کتاب کی پڑھنے والے ہیں. معلوم کیا اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سب ڈھکوسلے چھوڑو میں
لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، ان کے پیرے میں ہم امت مسلمہ کو میں ڈائریکشن دے رہا ہوں، تم کسی اصل پر ہو ہی نہیں جب تک کہ تم جو تمہارے پاس نازل ہوا تورات انجیل اور جو قرآن مجید اس کو قائم نہ کر لو۔ کیسا کنڈم ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیا تمہاری دینداری کے ڈھکوسلے دعوے اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ تم اقامت کتاب کی جد و جہد نہ کرو۔ اقامت کتاب کو یعنی جو کچھ شریعت آئی ہے اس کا اگر نفاذ نہیں کر رہے، نافذ کرنے کی جد و جہد نہیں ہے تو تمہاری تمام جد و جہد دینداری کے دعوے ڈھکوسلے ہیں۔ اور تم اگر واقعی دیندار اللہ کے چہتے بننا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو۔ ابراہیم نہ یہودی تھا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم اپنے رب کا حنیف مسلم تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یکسو بندے تھے اور کسی دوسرے ڈائریکشن میں جانے والے نہیں تھے۔ اب امت مسلمہ کے لیے بھی وہی نصیحت ضروری ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میرا کام بہت اہم ہے، کوئی سمجھ رہا ہے میرا کام ہی نبوت کا کام ہے، نبی کا کام ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہماری عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ قرآن کی ان آیتوں کو رکھ کر کس کے نزدیک شریعت کے نفاذ کی، کس کے نزدیک امارت کے اسٹیبلشمنٹ کرنے کی فکر ہے، شریعت کے نافذ کرنے کی فکر ہے، حدود اللہ پامال ہو رہا ہے، دین مغلوب ہو گیا، اس کا احساس ہی نہیں ہے، پھر بڑے دین کے کام کرتے چلے جا۔ اور یہ تمام اجتماعیتیں اس بڑی اجتماعیت کے لیے اگر واقعی آپس میں میوچول کوآپریشن کہتے ہیں، آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے بھاری کام ہوتا تھا۔ مثال طور پہ دل بڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بات، ایسے چپ ٹائم پاس کے لیے نہیں، مسلمانوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، یاد رکھیے، نہیں تو انسٹالمنٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات، جو لوگ بنیادی لیول کے کام کر رہے ہیں وہ پرائمری اسکول ہے، ان کا کام ہے کہ 7th پاس ہوتے ہائی اسکول میں ڈھکلنا۔ جو بھائی آپ 7th پاس ہے ماشاء اللہ ہائی اسکول میں، 7th پاس ہو، اور کتنا پیارا بچہ رینک پاس ہو اور پھر پہلی میں بیٹھے تو کان بھیری دے کے جاتے انہوں ہے نا، ارے ہمارا بچہ کیا نالائق ہے، بولتے نکالے دوسرے اسکول میں شریک کرتے، یہ معاملہ۔ اب ہائی اسکول والے 8th 9th 10th پڑھے بعد، ارے ماشاء اللہ آپ کا بچہ لائق ہو، آپ کالج بھیجیے، پھر وہاں سے جو کالج لیول کی تعلیم دے رہے ان کے پاس بھیجنا، پھر کالج والے ماشاء اللہ آپ کا بیٹا PG پوسٹ گریجویشن کا لائق ہے وہاں بھیجیے، تو یہ سیکوینس صحیح نظر آتا ہے نا۔ تو دین کے اب جو مختلف جماعتیں کام کر رہے ہیں، کوئی پرائمری لیول کے ہیں، میں نام لینا ضروری نہیں سمجھ رہا، کوئی ہائی اسکول لیول کے ہیں، کوئی کالج لیول کے ہیں، اور جو PG ریسرچ میں ہے وہ جہادی تنظیم، کھلی بات کر رہا ہوں، جو جہاد کے میدانوں میں ہیں وہ PG اور ریسرچ سینٹر ہیں، وہاں تک تو ہماری آگے جماعتیں گئے نہیں۔ اب جو لیول پہ ہیں اس سے آگے بڑھنے، یعنی آگے بڑھنے ہی کی فکر کریں اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے پاس کر رہے ہیں تو اتنا زبردست کام ہو جائے گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس واقعی عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن تھوڑا سارٹنگ کے ساتھ ہوئی اور ادھر چلے گئے، عمل کا جذبہ لیا، بہتر ہے۔ کوئی بے نمازی ہے، نمازی بن رہے، بنیادی احکام سے واقفیت ہو رہی، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا پریپیئر ہو گیا، اس کو ذرا ادھر ہمارے یہ بھائی پاس بھیجے کہ جن کے پاس کتاب اللہ و سنت کا جذبہ ہے، ان کے پاس سے کتاب اللہ و سنت کی اطاعت کا جذبہ لے کر اپنے آپ کو لیس کر کر اس کے آگے نکلیں۔ انہوں کہاں ڈھکلنا؟ کالج میں، ڈگریز میں، PG کورسز میں ڈھکا، پھر وہاں اس کی تعلیم جو دے رہی ہے پورے وسیع تصور دین کی تعلیم، دین نے اسلام وے آف لیونگ لائف ہے، یہ وہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نظام ہے، پورے ڈپارٹمنٹ آف لائف سے بحث کرنے والا دین ہے، یہ جو پورا دین کا وسیع تصور دیتے ہیں اور اس کے آگے کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس تیاری ہونا چاہیے، اس کا باضابطہ سلیبس پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھ کے پھر کیا دین ماشاءاللہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین اس کے لیے آیا، خالی بولتے بیٹھے ہیں تو کام چلنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد عملی میدانوں میں کودنا ہے۔ جس کو جو اپنے لیے جس کام کو کوالیفائی سمجھتا ہے اور ایک اجتماعیت جو اس کام کو لے کر اٹھی ہے اس سے جڑ کر جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کو کرتا ہے تو پھر خیریت۔ اب یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں آپس میں میوچل کوآپریشن نہیں ہے، ہر جماعت یہ سمجھ رہی کہ ہم حق پر ہیں، تو کل حزب بما لدیہم فرحون، جس جماعت پر جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے تو ہمارا کام آخرت میں جا کر ہم کو معلوم ہوگا۔ اب وہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت کو آپ لا کے دیکھیے اور آپ خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ کون سی جماعت وہ کام کر رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی اصل پہ نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہے نا قرآن مجید کو نافذ نہ کرو۔
تو آج ہم اپنے یہ تمام جماعتوں کا جائزہ اس روشنی میں دیکھیں کیا کہ کون حق پر ہے یا کون اس مشن کے قریب ہے، اور جس کو جو لیول کی تیاری ہے وہ تیاری حاصل کریں اور اس بڑی الجماعت کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں، تو ہم اس اسلامی اجتماعیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں ویسا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے یہ ہندوستان میں الحمدللہ آپ کے نظروں میں وہ بات نہیں ہے، ایک تنظیم ایک جماعت ہے جو تمام کے ساتھ میوچل کوآپریشن کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اور ایک اپنے کیڈر کو باضابطہ تیار کرتی ہے، بغیر کیڈر کے تنظیم کے کیا ہے وہی سماع و اطاعت تنظیم، ان کے اندر پریپریشن، ان کی تربیت ہوئے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ ایک تنظیم ہے وحدت اسلامی کے نام سے ہے، آپ اس کو پہلے قریب ہوئیے، سمجھیے، اس کا سلیبس دیکھیے، کتابیں پڑھیے، اس کے بعد شرح صدر جب ہوتا ہے آپ اس سے جڑ سکتے ہیں، تاکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اس بڑے کاز کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور جب انٹرنیشنل لیول پر کچھ بات آتی ہے تو ہم اس کا حصہ بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔